مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مثنوی شریف، یہ کتاب فارسی میں ہے۔ اس کتاب میں بے شمار ایسی حکایات ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی بہترین تعلیم ہے۔ اسی کتاب میں پند و نصیحت بے شمار ہے۔ آج آپ کے سامنے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو حکایت پیش کر دوں، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک عبادت گزار، ایک شخص، ایک عابد، اس نے 40 دن کا چلہ کیا، اور چلہ کرنے کی نیت یہ تھی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب 35 دن ہو گئے تو غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ اے بندے، اگر تم میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو بازار میں ایک تانبا ساز کی دکان ہے، وہاں پر چلا جا، تو اپنے دل کی مراد پا جائے گا۔ وہ عابد اپنی جگہ سے اٹھا اور بازار میں گلی کوچوں میں ڈھونڈ رہا ہے تانبا ساز کی دکان کو۔ وہ دکان اسے نظر آئی تو اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا ایک تانبے کی دیگچی لیے ہوئے وہ دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ اسے مجھے 6 ریال میں بیچنا ہے۔ وہ تانبا ساز دکاندار نے اسے تولا اور کہا کہ اے بڑھیا، میں اس کی 4 ریال تمہیں دے سکتا ہوں۔ اسی طرح وہ بڑھیا بازار میں جتنی بھی تانبا ساز کی دکانیں تھیں تمام کے یہاں گھوم رہی تھی، اور سب اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی قیمت 4 ریال ہے۔ وہ پریشان تھی اور اسے ضرورت تھی 6 ریال کی۔ اسی طرح وہ ایک اور تانبا ساز کے یہاں گئی تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر انہوں نے کہا بڑھیا نے کہ یہ دیگچی مجھے 6 ریال میں بیچنا ہے۔ وہ بزرگ نے اس بڑھیا سے کہا آخر 6 ریال میں ہی اس دیگچی کو آپ کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بڑھیا نے اس بزرگ سے کہا کہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے جو مرض میں مبتلا ہے، اور حکیم نے جو نسخہ تجویز کیا ہے اس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تو بزرگ نے اس بڑھیا کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ دیگچی تو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بہترین اور بہت خوبصورت ہے، میں اس کی قیمت آپ کو 25 ریال دینا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھیا نے کہا آپ میری مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں آپ کو 25 ریال دینا چاہتا ہوں۔ خیر، وہ بزرگ نے اس بڑھیا کو 25 ریال دے دیے
اور وہ بڑھیا دعا دیتے ہوئے وہاں سے اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ عابد یہ تمام منظر کو دور سے کھڑے کھڑے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اس بڑھیا کے جانے کے بعد وہ عابد وہ بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو بزنس کرتے نہیں آ رہا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام بازار میں اس دیگچی کی قیمت 4 ریال ہے اور وہ بڑھیا 6 ریال مانگ رہی تھی اور آپ نے اس کو 25 ریال دیا۔ تو وہ بزرگ نے اس عابد سے کہا کہ میں نے دیگچی کی قیمت نہیں دی ہے، میں نے اس کو اس کے بیٹا جو بیمار ہے اس کی دوا لانے کا پیسہ دیا ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے، تو 25 ریال اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی دوا کر سکے، علاج کر سکیں، اور 8 دن کا خرچ اسی پیسے سے اپنے گھر بار کو چلا سکیں اور گھر کے اور ساز و سامان کے بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے میں نے اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 25 ریال اس کو دیے ہیں، ورنہ وہ دیگچی 4 ریال ہی کی تھی۔ یہ بات سن کر وہ عابد حیران ہوئے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اے عابد، چلا کشی کرنے سے میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اگر میرا دیدار چاہتا ہے تو جو غریب ہے ان کے ہاتھ کو تھام لے، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، میں خود چل کر تیرے پاس آ جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، خلق خدا کی خدمت آپ کو اللہ کا قرب دے سکتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے پوری زندگی یہی خدمت کی ہے، خلق خدا کی خدمت۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر خدا کا قربت حاصل کرنی ہے، خدا کی مشیت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں صدق دل سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ مولانا روم کا ایک واقعہ، یہ حکایت آپ کے گوشے گزار کر دی۔ السلام علیکم۔